اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقفے کے بعد دوبارہ سے خوش آمدید۔ اسلامک ریسرچ اکیڈمی کے تحت یہ ٹریننگ ورکشاپ بعنوان استحکام خاندان آپ کے سامنے جاری و ساری ہے۔ ہمارے آج کا اس سیشن کا آخری پروگرام ہوگا۔ اس سے قبل کچھ انتظامی چیزیں ہیں، 2-3 منٹ انہوں نے مجھ سے کہا کہ مزید وہ لیں گے، اس وجہ سے میں گفتگو کر لیتا ہوں کچھ۔ ابھی آپ کے سامنے مختلف ٹرینرز کہہ لیں، مربین کہہ لیں، تشریف لائے، انہوں نے گفتگو کی ہے، عظیم صدیقی صاحب اور شہزاد قمر صاحب۔ اب انشاءاللہ اگلے مقرر ہمارے سید شاہد ہاشمی صاحب ہیں۔ جہاں ان ٹرینرز نے آپ کو اپنے تجربات کی روشنی میں گفتگو کے ذریعے کچھ چیزوں سے آگاہ کیا، وہیں پر اسلامک ریسرچ اکیڈمی کا جو شعبہ ہے اور اس کا جو بک سینٹر ہے، وہاں پر اس طرح کی کئی تصانیف کتب کی صورت کے اندر موجود ہیں کہ جو آپ کے اس ذوق کو اور اس معاملے کو مزید بہتر بنا سکتی ہیں۔ عزیزان محترم، معاشرہ کسی بھی ملک کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر اس کی جو تقسیم ہے یا اس ملک کی بڑھوتری یا اس ملک کے ترقی یافتہ ہونے میں اس کے معاشرے کا بڑا بنیادی جو کردار ہے، اور معاشرے کی بنیاد میں جہاں ہم بات کرتے ہیں عدلیہ، مقننہ اور اس طرح کے مختلف صحافت کو کہیں کہا جاتا ہے کہ اس کی 3 لیگس ہیں اور 3 کہہ لیں ادارے ہیں، وہیں پہ خاندان ایک سب سے اہم اور بنیادی اور جوہری جو ہے وہ اس کا ادارہ ہے۔ علامہ اقبال کا وہ شعر آپ نے یقیناً سنا ہے، میں فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، اس میں تعریف کرتے ہوئے ان سے معذرت کے ساتھ، میرا شہری ذوق تو بہت زیادہ اس طرح نہیں ہے، لیکن بہرحال مجھے آج کی اس محفل سے جو محسوس ہوا کہ معاشرہ قائم ربط خاندان سے ہے تنہا کچھ نہیں، اس کے بعد اگلا مصرع آپ اس میں جوڑ سکتے ہیں۔ لہذا آج کا ہمارا یہ آخری موضوع جو کہ احاطہ کرے گا اس تمام گفتگو کا جو مختلف ہمارے مقررین نے یہاں پہ کی ہے، مستحکم خاندان، مضبوط معاشرہ، کیوں، کیا اور کیسے، کلیدی ہمارا آج کا یہ لیکچر ہے، خطاب ہے، اور میں اس کے لیے زحمت دوں گا جناب سید شاہد ہاشمی صاحب کو کہ جو چیئرمین ہیں اسلامک ریسرچ اکیڈمی کے اور سابق ایسوسیٹ پروفیسر ہیں فیڈرل اردو یونیورسٹی کے، وہ تشریف لائیں اور آج اسلامک ریسرچ اکیڈمی کے تحت اس ورکشاپ کے اختتامی خطاب کو اور اس کے نتیجے میں تمام گفتگو کو جو ہے وہ سمیٹیں۔ محترم جناب شاہد ہاشمی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اظہار الحق بھائی، ایگزیکٹو ڈائریکٹر اسلامک ریسرچ اکیڈمی، محترم مولانا عتیق الرحمن خلیل صاحب، پرنسپل مرکز تفہیم القرآن، اس کے اساتذہ، بھائیوں، نوجوانوں، خواتین، بچوں کو بھی مخاطب کر لیتے ہیں چونکہ ہیں وہ، ایک زندہ موضوع ہے جس پر آج یہ ورکشاپ رکھی گئی ہے، اور یہ اس وقت تک زندہ رہے گا موضوع جب تک انسان زندہ ہے اور زمین پر موجود ہے۔ ٹیکنیکل باتیں تو آپ لوگوں نے سن لی، میں کچھ اس پر اصولی مباحث یا نکات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ باتیں بکھری ہوئی ہوں گی لیکن نکات کی صورت میں ہوں گی، اور انشاءاللہ اس موضوع کو ٹھیک سے سمجھنے میں مددگار ہوں گی۔ پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم جو انسان ہیں، ہماری حیثیت کسی اور مخلوق کی طرح نہیں ہے، یعنی انگنت مخلوقات ہیں کہ جن کی زندگی کا ایک سرکل ہوتا ہے، ایک لائف سائیکل ہے، پیدا ہوتے ہیں، پلتے بڑھتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، اپنے وارثین چھوڑتے ہیں اولاد کی صورت میں، پھر مر جاتے ہیں۔ چیونٹیاں ہوں یا ہاتھی ہو، پرندے ہوں یا مچھلیاں ہوں، جتنی مخلوقات کو ہم جانتے ہیں ان کا ایک لائف سائیکل ہے، انسان کا بھی ایک لائف سائیکل ہے۔ انسان اور ان جانوروں میں، ان جانداروں میں کم از کم 3 بڑی مماثلتیں ہیں۔ یہ سب جینے کی امنگ رکھتے ہیں، کوئی مرنا نہیں چاہتا، انسان بھی نہیں مرنا چاہتا۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ اپنی زندگی کا دفاع کرے جب تک وہ کر سکتا ہو، اور عام زندگی میں اس کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ اچانک کوئی خطرہ سامنے آئے تو انسان کے اندر جو ایک فطری پوٹینشل ہے اپنے دفاع کے، وہ بروئے کار آ جاتا ہے۔
تو اس میں سب برابر ہیں. دوسری چیز کہ جینے کے لیے سب کھانے پینے کے محتاج ہیں، سارے جاندار. اور تیسری چیز یہ کہ سب اپنے جانشین پیدا کرتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں دنیا سے. ایک نسل کے بعد دوسری نسل، تیسری نسل، چوتھی نسل، پتہ نہیں انسانوں کی کون سی نسل ہے جو اس وقت دنیا پہ ہے، لیکن شاید کئی لاکھ سال سے یہاں پر ہے. اگرچہ کہ یہ میتھولوجی بھی ہے کہ زمین پر انسانی زندگی 10,000 سال سے ہے. اچھا، میری عقل کو یہ بات نہیں سمجھ نہیں آتی. اگر قرآن میں ہوتا یا حدیث میں ہوتا تو میں عقل کو ایک طرف رکھتا اور مان لیتا، لیکن وہاں نہیں ہے. تو لاکھوں سال میرے خیال لگے ہیں انسانوں کو زمین پر یہاں پہنچنے میں ایک جوڑے سے. بہرحال لیکن یہ کوئی ایمانی مسئلہ نہیں ہے اور نہ کوئی سائنسی مسئلہ ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تو ان مماثلتوں کے باوجود جو سارے جانداروں میں اور انسانوں میں ہے، یہ بات ہمیں یکسوئی سے سمجھنا چاہیے کہ انسان محض جاندار نہیں ہے، انسان محض مخلوق نہیں ہے، انسان محض مادی وجود میں سے ایک وجود نہیں ہے. بہت ہی مختلف ہے، بہت ہی منفرد ہے، بہت ہی ممتاز ہے، بہت ہی ممیز ہے. یہ اسپیشل مخلوق ہے. اور انسانی معلومات کے جتنے ذرائع ہیں اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کے قریب تر بھی کوئی اور مخلوق نہیں ہے. اور اس کی مثلا ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ اپنے چاروں طرف زمین سے آسمان تک نظر دوڑائیے، یا انسانوں کے تجربے میں جو چیزیں بھی آئی ہیں ان کو دیکھیے، تو اس کے دو خالق ملیں گے آپ کو، یا خالق حقیقی یا خالق مجازی. ہر چیز کو یا تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے یا انسان نے بنایا ہے. کسی تیسرے کی بنائی ہوئی کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی سوائے اس کے کہ پرندے اپنا گھونسلہ بناتے ہیں، چوہا بل بناتا ہے. اس طرح کی کوئی ایک آدھ چیز ملے گی جو ہزاروں سال سے ایک ہی طریقے سے بن رہی ہے. لیکن اس کے علاوہ چاند سورج سے لے کر یا رکھے ہوئے مائک تک، یا خالق حقیقی ان کا تخلیق کار ہے یا خالق مجازی انسان اس کا تخلیق کار ہے. تو انسانوں کو جو یہ غیر معمولی عقل دی گئی ہے، سمجھ دی گئی ہے، صلاحیت دی گئی ہے، پوٹینشیل دیا گیا ہے تخلیق کرنے کا، جسے میں عقل خلاق کہتا ہوں، یہ اسے دی گئی ہے. تو یہ اسے ممتاز و ممیز کرتی ہے ساری مخلوقات پر. اسی لیے ہمارے ایک محاورہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، سب میں زیادہ عزت والا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو سب سے زیادہ مکرم کیا ہے. انسان کی اس منفرد اور ممتاز حیثیت کا سبب کیا ہے؟ اس کے سبب یہ نہیں کہ اسے عقل خلاق دی گئی ہے. عقل خلاق وجہ نہیں ہے، بلکہ ایک وجہ کو پورا کرنے، اس کے تقاضے پورا کرنے کے لیے عقل دی گئی ہے. ادروائز عقل کی ضرورت نہیں تھی. یہ میرے تصورات ہیں، کچھ آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ ہر مخلوق کو اتنی عقل دی گئی ہے اور اتنا پوٹینشیل دیا گیا ہے جو اس کے ذمے لگے ہوئے کام، مقصد حیات کو پورا کرنے کے لیے، اس کے ذمے لگے ہوئے اسائنمنٹ کو پورا کرنے کے لیے درکار تھے. چیونٹیوں کے ذمے جو کام تھا تو چیونٹی کو عقل دی گئی ہے اتنی جو اس کام کو کرنے کے لیے ضروری ہے. اور کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ چیونٹی میں عقل نہیں ہوتی. آپ قریب سے اس کا مشاہدہ کریں، آپ کو اندازہ ہوگا چیونٹی بھی عقل والی مخلوق ہے. مچھلیوں میں اتنی عقل دی گئی ہے جو ان کے ذمہ اسائنمنٹ کا تقاضا تھی. اسی طرح ہر مخلوق کو. تو انسانوں کو جو غیر معمولی عقل دی گئی اس لیے دی گئی کہ اس کے ذمہ غیر معمولی اسائنمنٹ ہے. ایسا اسائنمنٹ کہ جو کسی اور کے ذمہ نہیں ہے. ایسا اسائنمنٹ جس کو اٹھانے سے پہاڑوں نے انکار کر دیا تھا، آسمانوں نے انکار کر دیا تھا. تو قرآن کی گواہی ہے نا. انسان نے اسے اٹھا لیا. تو اس کی تکمیل کے لیے اگر انسان اسائنمنٹ لے لیتا اور اللہ تعالیٰ پوٹینشیل نہ ڈالتے اس کو پورا کرنے کا، اس کو وہ عقل نہ دیتے، وہ صلاحیت نہ دیتے جو اس اسائنمنٹ کو پورا کرنے کے ضروری تھے، تو یہ انصاف کے خلاف ہوتا، عدل کے خلاف ہوتا اور اللہ کی رحمت کے خلاف ہوتا. لہذا اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان اسائنمنٹ دیا تو عظیم الشان پوٹینشیلس بھی دیا ہے. حالانکہ وہ سب سے طاقتور مخلوق نہیں ہے،
سب سے جسیم نہیں ہے، سب سے طویل نہیں ہے، اس کی عمر بھی طویل نہیں ہے. انسان کی عمر سے زیادہ تو مگرمچھ پائے جاتے ہیں جس کی عمر انسانوں سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور بھی مخلوقات ایسی ہیں. انتہائی کمزور ہے. بکری بھی بعض دفعہ ٹانگ توڑ دیتی ہے انسان کی. لیکن اسائنمنٹ عظیم ہے. وہ اسائنمنٹ کیا ہے کہ آزادی کے دائرے میں انسان اللہ کی بندگی کر کے دکھائے، اور زندگی کے ان دائروں میں جس میں انسان مختار بنا دیا گیا، ان دائروں میں اپنی اس اختیار کو اس طرح بروئے کار لائے کہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب اجتماعیت بن سکے. یہ اختیار کسی کو نہیں دیا گیا ہے. اسی لیے انسانوں کے سامنے اخلاقی سوالات ہیں. انسان کے لیے اخلاقی قوانین بھی ہیں. آپ نے کبھی سنا کہ بندروں کے اخلاقی قوانین کیا ہیں؟ شیروں کے اخلاقی قوانین کیا ہیں؟ مچھلیوں کے اخلاقی قوانین ہوتے ہیں؟ کسی کے لیے نہیں ہیں. سب اپنی جبلت پہ جیتے ہیں. شیر کی جبلت یہ ہے کہ وہ گوشت کھائے، گھاس نہ کھائے. تو اس گھاس کو آپ کتنی خوبصورتی سے پیک کریں یا اس کو پکائیں، شیر نہیں کھائے گا. اور آپ چاہیں کہ گھوڑا گوشت کھائے، آپ کباب بنا کر دیں یا کچھ اس پر چھڑک کر دیں، نمک مرچ لگا کر دیں، گھوڑا گوشت نہیں کھائے گا. اس کی جبلت میں نہیں ہے یہ. تو صرف جبلت کے مطابق زندگی گزارنا یہ انسانوں کے علاوہ باقی مخلوقات کے لیے ہے. یہاں میں جنوں کو چھوڑ رہا ہوں. جن بھی ایک اخلاقی وجود ہے، اگرچہ کہ وہ عقل خلاق اس طرح نہیں رکھتی وہ مخلوق جو انسان رکھتا ہے، لیکن کو میں چھوڑ رہا ہوں. تو جبلت کے مطابق، اپنی فطری خواہشات کے مطابق جینا یہ انسانی جینا نہیں ہے، یہ حیوانی حیات، حیوانی زندگی ہے. اگر انسان صرف اپنی جبلت کے مطابق جیے، جبلت کے مطابق زندگی بسر کرے. انسان کو بہت بڑے دائرے میں خود مختار کیا گیا ہے. لہٰذا اس بات کی ضرورت تھی کہ اسے بتایا جائے کہ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا درست ہے، کیا نادرست ہے. اس دائرے کو ہم اخلاقی دائرہ بھی کہہ سکتے ہیں اور تشریعی دائرہ بھی کہہ سکتے ہیں. اس لیے انسانوں کے لیے جو قوانین ہیں، انسانوں کی زندگی کے دو دائرے ہیں. ایک دائرے کو ہم کہتے ہیں تکوینی اور دوسرے کو کہتے ہیں تشریعی. تکوینی وہ ہے جس میں کن فیکون کا قانون لاگو ہے. مثلا انسان اگر یہ چاہے کہ منہ سے کھانے کی بجائے ناک سے کھایا کرے گا، تو ناک سے خوراک دی جاتی ہے بیماروں کو. ناک سے خوراک دی جاتی ہے بہت سیریس کنڈیشن میں رہنے والے بیماروں کو. کوئی نارمل انسان ناک سے کھاتا ہوا نظر نہیں آئے گا آپ کو. جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے اس میں. انسان کہے کہ نہیں میں تو آنکھوں سے سنوں گا، یہ ممکن نہیں ہے. وہ کہے کہ میں پانی پیے بغیر جیوں گا، ناممکن ہے. وہ کہے کہ ہوا نہیں چاہیے، آکسیجن نہیں چاہیے مجھے، ناممکن ہے. وہ کہے کہ نہیں میرے ایجنگ نہ ہو، میری زندگی جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ بوسیدہ نہ ہو، میرا جسم تر و تازہ رہے 100 سال تک، 200 سال تک، 500 سال تک، یہ اس کے بس میں نہیں ہے. یہ دائرے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہے تکوینی، جس میں فطرت کا قانون چلے گا. ایماندار پر بھی، کافر پر بھی، مومن و موحد پر بھی، مشرک پر بھی یہ قانون چلے گا. سب کو آکسیجن کی ضرورت ہے، سب کو پانی کی ضرورت ہے، سب کے پیدا ہونے اور مرنے کا ایک ہی نظام ہے. یہ تکوینی دائرہ ہے جو سارے جاندار کے ساتھ ہے. سارے جاندار جو ہیں وہ ان کا یہ تکوینی دائرہ ہوتا ہے. دوسرا دائرہ ہے جس میں وہ آزاد ہیں. آپ آزاد ہیں سچ بولیں یا جھوٹ، اچھی بات کریں یا بری، چوری کریں یا نہ کریں، ایماندارانہ زندگی گزاریں یا نہ گزاریں، اللہ کی بندگی کریں نہ کریں، نماز پڑھیں نہ پڑھیں، حلال و حرام کی تمیز کے بغیر کھائیں یا تمیز کریں. اس میں آپ آزاد ہیں. یہ جو زندگی کا دائرہ ہے یہ ہے تشریعی دائرہ، اخلاقی دائرہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور اسی میں اسے اصل میں بندگی کرنی ہے. اگر میں بھی آکسیجن پہ جی رہا ہوں تو میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے.
یہ تو اللہ کا فطری نظام ہے، تکوینی نظام ہے، جس میں آکسیجن پا رہا ہوں، جی رہا ہوں، آکسیجن کم ہو جائے گی. ابھی کووڈ کا زمانہ ہے نا، پچھلے 2 سال سے تقریباً کووڈ کھیلا جا رہا ہے. تو کتنی گھروں میں لوگوں نے آکسی میٹر رکھ لیا ہے، اور یہ سب کو معلوم ہو گیا. اس سے پہلے مجھے خود نہیں معلوم تھا. جب مجھے کووڈ ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ آکسیجن لیول 90 سے نیچے نہیں آنا چاہیے، بلکہ 93-4 کم از کم ہونا چاہیے، وہاں سے لے کر 98-99 تک ہونا چاہیے. ہمارے گھر میں پھر ابھی کووڈ داخل ہو گیا ہے، اسی لیے میں ہاتھ نہیں ملا رہا ہوں آپ لوگوں سے. تو پھر وہ آکسیجن چیک کرنے کا نظام شروع ہو گیا گھر پہ. کوئی کہے کہ میں چونکہ تقویٰ کے بہت اعلیٰ مرتبے پہ ہوں، لہٰذا میرا آکسیجن 60 بھی ہو جائے، اگر 60% بھی، تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں، اس کا تقویٰ جو ہے اس کا، وہ آکسیجن سے بے نیاز نہیں کر سکتا. تو وہ ایک الگ دائرہ ہے، یہ ایک الگ دائرہ ہے. انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ تکوینی دائرے میں نہیں، تشریعی دائرے میں، اخلاقی دائرے میں عظمت کا ثبوت دے، بڑائی کا ثبوت دے، بندگی کے رویے پہ قائم رہے. یہی اس کی کامیابی اور ناکامی کا پیمانہ ہے. اس کی کامیابی اور ناکامی یہ نہیں ہے کہ اس نے دنیا میں کیا کیا بنا لیا ہے، فطرت کے قوانین کو استعمال کر کے کیا کیا ایجاد کر لیا ہے. اس کا دنیا میں تو کوئی اثر ہو سکتا ہے کہ آپ کی قوت بہت بڑھ جائے، دولت بہت آ جائے، شہرت ہو جائے، ناموری ہو جائے، لیکن اس سے اخلاقی درجہ بندی نہیں ہو سکتی. چونکہ ایلوا ایڈیسن نے سب سے زیادہ ایجادات کی ہیں، لہذا تقویٰ کے اعلیٰ ترین معیار پہ وہ ہے. ایسا تو نہیں ہے. اور 20ویں صدی میں ٹائم میگزین کے مطابق سب سے بڑا انسان جو گزرا ہے وہ آئنسٹائن تھا. جب 20ویں صدی ختم ہوئی تو انہوں نے مقابلہ کروایا، لوگوں سے رائے لی کہ سب سے بڑا آدمی کون تھا. بہت سے نام آئے، پھر کم ہوتے گئے، شارٹ لسٹ کرتے 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 بالآخر ان کا ٹائٹل پہ چھپا رزلٹ کہ یہ فائنلی طے ہو گیا ہے کہ آئنسٹائن 20ویں صدی کا سب سے بڑا آدمی تھا. اس سے قطع نظر کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، لیکن 20ویں صدی کا سب سے اچھا انسان یا سب سے متقی انسان آئنسٹائن تو نہیں تھا. تو وہ الگ پیمانہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس عظیم نقشے کے مطابق آدم و حوا کو پیدا کیا، ایک معمولی سی تقدیم و تاخیر کے ساتھ، معمولی سی، لیکن ایک ہی دن دونوں پیدا کیے گئے. جس مٹی سے، مکس مٹی سے، کسی ایک جگہ مٹی نہیں ہے، زمین کے مختلف خطوں کی مٹی منگوائی اللہ تعالیٰ نے، اسے گوندھا اور مجسمہ بنایا، جس سے پہلا انسان بنا، آدم. یعنی میں اسے سم اپ کر کے کہہ رہا ہوں اور میں اسے ویژولائز بھی کرتا ہوں، چونکہ ذرا اس طرح کا آدمی ہوں کہ جو خواب بہت دیکھتا ہے، جیتی رات کو بھی دیکھتا ہوں، سوتے ہوئے بھی دیکھتا ہوں، لیکن جاگتے ہوئے خواب دیکھتا ہوں میں. تو جو میں تصور کرتا ہوں کہ انسان کی تشکیل ہو رہی ہے اور میں کہیں دور سے کھڑا دیکھ رہا ہوں، پورا ایک نقشہ میرے ذہن میں ہے کہ کیا ہوا، کیسے ہوا. اور ابھی تک تو مجھے لگا کہ اس میں کوئی چیز دین کے خلاف نہیں ہے میرے اس پورے تصور میں. اگر ہوگا تو ترک کر دوں گا اسے. وہ یہ ہے کہ مٹی لائی گئی، ایک پتلا بنایا گیا. پتلا اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. یہ تو قرآن کہتا ہے انسان کے لیے. کن فیکون نہیں کہا کہ ہم نے کہا پتلا بن جا، پتلا بن گیا. نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. کسی نے مجھے بتایا کہ کچھ چیزیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، ان میں سے قلم، عرش اور آدم. ممکن اور بھی چیزیں ہوں. اس کے بعد روح پھونکی. وہ روح نہیں پھونکی جو سب میں پھونکی تھی، سارے جانداروں میں. کہا کہ اپنی روح میں سے پھونکا. اچھا، یہ سب وہ ہیں جو کلمات کہ جن کو آپ متعین نہیں کر سکتے، اور اس میں زیادہ پردہ بھی نہیں چاہیے. اس چکر میں مشتبہات ہیں. یہ جو سمجھ میں ظاہری طور پہ چیز آتی ہے اسے مان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی خاص روح پھونکی، اپنی روح میں سے پھونکا. میں نے اپنی روح میں سے پھونکا، تو کوئی خاص روح دی انسان کو جو عام روح سے مختلف ہے. پھر اس کو علم دیا، ایسا غیر معمولی علم جو کسی کے پاس نہیں تھا. اور فرشتوں کے سامنے جب اس کا مظاہرہ ہوا تو انہوں نے بے بسی سے اپنی لاچاری ظاہر کی. قرآن کا جو مکالمہ ہے اس مرحلے کا، اس میں بہت ہی بے بسی ظاہر ہوتی ہے اس سے فرشتوں کی.
حالانکہ وہ تو خاصے سپیریئر تھے اور انہوں نے 2 سوال بھی اٹھا دیے تھے کہ آپ انہیں کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ تسبیح کرنے کے لیے ہم موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں تم جانتے ہی نہیں ہو. یہ نہیں کہا کہ تسبیح زیادہ کرے گا, انہوں نے کہا کہ خون خرابہ کرے گا زمین پر. یہ بھی نہیں کہا نہیں کرے گا, کہا کہ جو میں جانتا تم نہیں جانتے. اور جب سب کچھ ہو گیا تو فرشتوں نے کہا کہ بے شک ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں بتایا ہے. یہ سب آدم و حوا کے لیے ہو رہا ہے, یعنی ہمیں ہمارے جد امجد کے لیے, ہمارے پہلے والدین کے لیے ہو رہا ہے سب کچھ. تو مجسمہ بنایا, آدم کو بنایا, اس کے بعد اسی میں سے حوا کو بنایا. اب اسی میں سے کیا مراد ہے ہمیں نہیں پتہ. ایک صورت ہو سکتی ہے کہ ایسا مجسمہ ہو جس کو بائیفرکیٹ کر کے 2 حصے. آپ لوگوں نے اگر مٹی کے برتن بنے ہوئے دیکھے ہو نا, اسے ویژولائز کریں آپ. میں نے دیکھے ہیں, وہ چاک پر جو مٹی کے تودا رکھتے ہیں اور اس سے طرح طرح کے برتن بناتا ہے وہ, پھر اس کو کاٹتا ہے. وہ جو کمہار کہتے ہیں اسے, آج کے لوگ تو کمہار جانتے بھی نہیں کمہار کسے کہتے ہیں. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید ایسے ہی ہوا. یا دوسری صورت یہ ہے کہ جو مادہ تخلیق تھا آدم کو بنایا اور اس کے بعد جو کچھ تھا اس سے حوا کو بنایا. اس لیے یہ تو نہیں ہوا کہ آدم میں سے پیدا ہوئی حوا. کوئی ماں باپ کا رشتہ تو نہیں تھا درمیان, انہیں باپ اور بیٹی کا رشتہ تو نہیں تھا. اس لیے کہ ان کو تو جوڑا بنایا گیا, دونوں میں روح پھونکی, دونوں کو سجدہ کروایا, دونوں کو جنت میں ڈالا اور دونوں کو اکٹھے زمین پہ اتارا. اور جنت پر ڈالا تو اس طرح نہیں ڈالا کہ آدم الگ ہیں حوا الگ ہیں. کہہ دیا کہ تم میاں بیوی ہو, تم دونوں دوسرے کی میاں بیوی ہو, اسپاؤسز ہو, رہو عیش کرو جنت میں, جہاں چاہو جاؤ, جو چاہو کھاؤ پیو. بس ایک ریڈ لائن کھینچ دی کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا ہے. اس کی وضاحت بھی نہیں ہے. انسانوں نے پھر اپنے اپنے طور پر قیاسات کیے ہوئے ہیں کہ وہ کیا چیز تھی. علامتی کوئی بات کہی گئی ہے, یہ واقعی کوئی درخت تھا. کچھ نے کہا کہ گندم کا پودا تھا, بہر واللہ عالم. مطلب ایک ریڈ لائن کھینچ دی. اس سے انسانی فطرت کی ایک بڑی اہم صفت یا کہنے کمزوری کا اظہار ہوتا ہے کہ انسان اس چیز کی طرف زیادہ لپکتا ہے جس سے اسے روکا جاتا ہے. اور اس کا مشاہدہ ہم سب کو ہوتا ہے. گھر میں چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا, آپ دیکھیے گا کہ جس چیز سے آپ منع کریں گے چھونے سے, مثلا یہ کہ بجلی کے بٹن اور اس کے جو سوراخ ہوتا ہے اس میں انگلی ڈالنا, ہر بچہ لازماً کام کرتا ہے. جتنا روکیں گے اتنا ہی لپکے گا. تو آدم کو روکا کہ آدم و حوا کو ادھر لپکے. لیکن یہ نہیں ہوا ہوگا کہ آدم و حوا اگلے دن لپک گئے ہوں گے. ہزاروں یا لاکھوں سال لگے ہوں گے جنت میں. اس لیے کہ جنت میں ڈالنے کا جو اصل مقصد تھا اللہ تعالیٰ کا, وہ آدم و حوا کو جنت چکھانا تھا. اسی کہ دنیا میں آنے کے بعد اللہ کی اطاعت کرنے کے 2 ہی محرکات تھے, ایک جہنم سے بچنے کی خواہش, ایک جنت میں واپس جانے کی خواہش. اگر انسان نے جنت کو نہ دیکھا ہوتا تو اس کی فطرت میں جنت جیسی چیزوں کی طلب نہ ہوتی. تو جنت, ورنہ تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا کہ زمین کے لیے پیدا کر رہے ہیں, تو سیدھے زمین پہ بھیجتے نا آدم و حوا کو. زمین پہ نہیں بھیجا, وایا جنت بھیجا, جنت میں رکھا, جنت کی نعمتوں سے آشنا کیا, اس کی فطرت ڈھل گئی آدم و حوا کی. پھر میں کہوں گا کہ پتہ نہیں کتنے ہزار یا لاکھ سال میں فطرت ڈھلی ہوگی. تو آج زمین پر کیا ہوتا ہے, ہم اولاد ہیں اور پتہ نہیں کون سی نسل ہیں, ہمیں سبزہ اچھا لگتا ہے, باغ اچھے لگتے ہیں, پانی کا جھرنا اچھا لگتا ہے. اس میں صرف جنت کی جو چیز تعریفیں کی گئی ہیں ان میں سے ہر چیز ہماری فطرت کو اپیل کرتی ہے. اس کے بعد جنت میں وہ غلطی ہو گئی ہمارے والدین سے, وہ زمین پر آ گئے اور سزا کے طور پہ نہیں آئے. یہ سمجھ لیجیے آپ, بعض مذہبوں میں سزا قرار دیا گیا ہے, اسلام نے سزا نہیں قرار دیا ہے. اس لیے کہ جب انہوں نے دعا پڑھی اللہ کی سکھائی ہوئی ربنا ظلمنا انفسنا والی, تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے معاف کر دیا. اور اللہ کی فطرت یہ نہیں ہے کہ کسی کو معاف بھی کرے اور پھر سزا بھی دے. یہ تو انسان کی شان کے خلاف ہے. یہ رحمان کی شان کے مطابق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو زمین پر انسان دھلا دھلایا آیا. جنت میں بھی جوڑا تھا, زمین پہ بھی جوڑے کی صورت میں آیا. یہ کہانی بھی چلتی ہے کہ ایک کو سری لنکا میں اتارا اور ایک کو جو ہے اتارا افریقہ میں, اور دونوں فلمی اسٹائل میں کہا جائے ایک دوسرے کو ڈھونڈتے پھرے,
اور بہت 100 سال کے کتنے 100 سال کے بعد دونوں کا ملاپ ہوا اور پھر انسانی تاریخ شروع ہوئی. یہ بڑی احمقانہ سی بات لگتی ہے مجھے تو، واللہ عالم. تو دونوں کو زمین پہ اتارا اس لیے کہ زمین پر آباد کاری مقصود تھی، انسانی بستی بسانی تھی، انسانی تمدن کا آغاز کرنا تھا. دونوں کو الگ پیدا کرنے کا کیا تک تھی؟ تو دونوں کو زمین پہ اتارا. اب چاہے سری لنکا میں اتارا ہو یا حجاز میں اتارا ہو یا افریقہ میں بھی اتارا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کہیں بھی اتارا. اور انسانوں کی نسل آگے چلی. انسانوں کا پہلا رشتہ کیا ہوا؟ میاں بیوی کا، شریک حیات کا. اب وہ ایسا رشتہ ہے کہ جو پوری انسانی تمدن کی بنیاد ہے. اگر انسان تصور کرے کہ مرد و عورت میں اٹریکشن نہ ہو تو آج یہ دنیا خالی ہوتی، انسانی نہ ہوتے. اور اگر بچے پیدا بھی ہو جاتے تو نہ باپ پالتا نہ ماں پالتی. اس لیے کہ بچہ پیدا کرنا اور اس کو پالنا دنیا کا سب سے کٹھن کام ہے، سب سے مشکل کام ہے، سب سے عظیم کام ہے. اور اسی لیے اسلام کا جو تمدن کا نظام ہے، انسان کا جو معاشرتی نظام ہے، اس میں بنیادی طور پر عورت کو نسل انسانی کو وجود میں لانے، پرورش کرنے، پروموٹ کرنے اور اعلیٰ مقام تک لے جانے کا فریضہ ہے. اور اتنا بڑا کام ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس عورت پہ کوئی اور بوجھ نہیں ہے. پھر اس عورت پہ کوئی اور بوجھ نہیں ہوگا. یہ فارغ ہوگی تاکہ بچوں کی ٹھیک طریقے سے جسمانی ضرورت، روحانی ضرورت، اخلاقی ضرورت، تعلیمی ضرورت، ساری ضروریات وہ ماں پوری کرے. اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے عورت کو بنایا ہے، اسی کے مطابق بنایا ہے. مرد اس سے بہت مختلف ہے. ایک کتاب کا ذکر آیا ہے نا، تو دراصل ایک انگریزی کی کتاب ہے کہ ایک مارس سے ہیں اور ایک وینس سے ہیں. دونوں کو ایک طرح ہینڈل کریں گے تو خراب کر دیں گے. یہی بات ایک بہت مختصر سی حدیث میں بیان کی گئی ہے. مرد سے کہا گیا ہے کہ عورت جو ہے وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے، یعنی اس میں تھوڑی سی تیڑ ہے. تیڑ کو منفی معنی مت لیجیے، تیڑ جو حسن بھی ہے. اگر چاند سیدھا ہوتا نا ہلال تو حسین نہ ہوتا. چاند کا سارا حسن جو ہے اس کے اس تیڑ میں ہے. عورت بھی اگر سیدھی ہوتی تو حسین نہ ہوتی. اس کے طبیعت میں ایک تیڑ ہے جس پر مرد فدا ہوتا ہے، چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ بیوی ہو. اس تیڑ کی وجہ سے مرد جو ہے اس کی خدمت کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مرد کی ذمہ داری لگائی کہ تیرے ذمے جو عورت ہے، تیری ماں ہے، تیری بہن ہے، تیری بیٹی ہے، تیری بیوی ہے، تو خادم ہے اس کا. میں گھر جاتا ہوں، گھنٹی بجاتا ہوں تو اندر سے انٹرکام پہ اگر پوچھنے والی میری بیوی ہوتی ہے کون، تو میں کہتا ہوں خادم. تو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو پیدا کیا ہے عورتوں کی خدمت کے لیے. یہ تو شیطانی فکر و فلسفہ ہے جس نے عورت کو بتا دیا کہ تجھے کمتر کیا ہوا ہے، تجھے غلام بنایا ہوا ہے، چادر چہار دیواری میں بند کیا ہوا ہے، تجھے نکلنا چاہیے. بچہ بھی تو پیدا کر. ابھی تک سائنس مردوں سے بچہ نہیں پیدا کروا سکی. یعنی مرد چاہیے پیدا کرنے کے لیے، لیکن وہ اس کو 9 مہینے پیٹ میں رکھ کر کے نہیں پیدا کر سکتا. اور اسے چھوڑ دیں، جب بچہ پیدا ہو جائے تو پال بھی نہیں سکتا. آپ نے سب نے تجربہ کیا ہوگا، جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، اور بیوی بہت زیادہ کہتی ہے کہ بہت مشکل کرتے ہیں، یہ کرتے، تو کبھی کبھی انسان دل چاہتا ہے کہ اچھا جاؤ آج تم شاپنگ کر لو، یا میں کہ چلی جاؤ میں دیکھتا ہوں. 2 گھنٹے کے اندر فون کرتا ہے آدمی، پلیز آ جاؤ بھائی، آپ مجھ سے نہیں سنبھل رہے بچے. میں نے بھی یہ کام کیا، آپ لوگوں نے بھی کیا ہوگا. بچے تو ماں ہی سنبھال سکتی ہے، ماں ہے، دادی ہے، نانی ہے، کوئی خاتون نہیں سنبھال سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کو بچوں کو جیسا چاہیے تھا ویسی عورت پیدا کی، جو بظاہر تو صنف نازک ہے. کتنا حسین جملہ ہے یہ، صنف نازک، جس کا مذاق اڑاتے ہیں لبرل لوگ. ایسا حسین جملہ ہے صنف نازک، جس میں بڑے سے بڑے کڑیل مرد بھی جو ہے جان قربان کرنے کو تیار ہے. ابھی مولانا یوسف اطلاعی صاحب مرحوم کا انتقال ہوا. ایک درس میں بھی تھا بیٹھا ہوا آسٹریلیا میں، خواتین بھی تھیں اور کچھ مرد بھی تھے. کہنے لگے کہ کوئی پرچی ورچی آئی، عورت کی کمزوری کا ذکر کیا،
تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ اپنے آپ کو کمزور سمجھتی ہو؟ عورت کے پاس تو ایسی طاقت ہے کہ بڑا سے بڑا جابر مرد بھی اس وقت پسیج جاتا ہے. انہوں نے مثال دی کہ ایک ٹوکری بہتی ہوئی چلی آئی, ایک بچہ نکلا اس میں سے, اور معلوم تھا کہ یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے جس میں بیٹے کو مار دینے کا حکم تھا. بادشاہ نے حکم دیا کہ گلا دبا کے مار دیا جائے. بیوی بیٹھی ہوئی تھی, اس نے ٹسوے بہائے, اس نے ہماری تو اولاد بھی نہیں ہے, کیوں نہ ہم اسے بیٹا بنا کے پال لیں, اتنا پیارا سا بچہ ہے. فرعون پسیج گیا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ فرعون تھا تو بیچارہ شوہری نا, یعنی فرعون کو پتا تھا کہ یہ بچہ جو ہے بنی اسرائیل کا ہے, لیکن عورت کے 2 آنسو ٹپکے اور وہ فرعون ڈھیر ہو گیا. ماں 2 آنسو ٹپکائے, سرکش بیٹا اسی وقت ڈھیر ہو جاتا ہے. بہن کے چہرے پہ ذرا سی مایوسی آئے, بھائی جو ہے اس وقت تیار, جو چاہو مانگو, جو چاہو میں کروں, کیا کر سکتا ہوں. مرد اپنی ماں کو, بیوی کو, بیٹی کو, بہن کو روتا ہوا پسند نہیں دیکھ سکتا. یہ قوت ہے اس صنف نازک کی. تو اسلام نے بہت ٹھیک بٹوارا کیا ہے اسائنمنٹس کا, بہت ٹھیک پوٹینشلز دیے ہیں دونوں کو کہ تمہارے ذمہ میں یہ کام ہے, تمہاری شخصیت ایسی ہونی چاہیے, تمہارے ذمہ میں یہ کام ہے, تمہاری شخصیت ایسی ہونی چاہیے. اور وہ حدیث کا جو ذکر کر رہا تھا, چھوٹی سی حدیث, اس میں کیا کہا گیا کہ عورت پیدا کی گئی ہے پسلی سے, اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو توڑ دو گے. مطلب یہ ہے کہ انسان عورت کو مرد بنانا چاہے گا نا, کہ جس طرح میں ہوں میری بیوی ویسی ہو, تو یہ نہیں ہو سکتا. باقی گھر میں چھیڑ چھاڑ چلتی رہتی ہے. مثلا میں اپنے گھر میں کہتا ہوں اپنے فیملی والوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, کہ یہ ان کی بایولوجیکل مدر ہے اور میں ان کا یا ان کی ایموشنل مدر ہوں. اسے کہ بچوں سے اٹیچمنٹ بہت زیادہ محسوس کرتا ہوں میں, اور ان کے دکھ سکھ پر میں زیادہ امپریس ہوتا ہوں. میری بیوی بہت مضبوط اعصاب کی ہے ماشاء اللہ, جماعت کے رکن ہے, تو بہت مضبوط اعصاب کی ہے. میرا بیٹا پڑھنے کے لیے باہر گیا, ایئرپورٹ سے چھوڑ گیا تو میں سو نہیں سکا ٹھیک سے, بے چین. میری بیوی نے بڑے میرے سے خراٹے لینے شروع کر دی ہے. میں نے کہا کیسی ماں ہی ہے, جب تک وہاں سے فون نہیں آگے پہنچنے کا مجھے قرار نہیں آیا. تو میں نے کہا کہ بھئی تم بایولوجیکل مدر ہو, میں ایموشنل مدر ہوں, لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے بہرحال. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ صفات کے ساتھ پیدا کیا ہے. ان کے ملاپ سے وہ اصل میں معاشرہ بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم کو تنہا پیدا کیا اور انسانوں کی نسل جاری کرنے کا کوئی طریقہ بنا سکتا تھا, وہ قادر تھا اس پر. اس نے جوڑا بنایا, ان سے نسل اٹھائی, اور جوڑوں سے ہی نسل چلتی ہے. آئندہ بھی ایسے ہی رہے گا, چاہے سائنس کتنی ترقی کر لے. بیسیکلی دونوں کی انوالومنٹ رہے گی. ہوا یہ کہ جب آدم و حوا کی وجہ سے یا ان سے رقابت کی آگ میں جل کر ابلیس کو دھتکارا گیا, زمین پہ اتارا گیا, تو بس اس نے طے کر لیا کہ انتقام لینا ہے اس مخلوق سے. اور اس کا انتقام کیا ہے کہ چونکہ یہ ایک فیملی بنی, ایک خاندان بنا, ان کی وجہ سے ان کو تو عزت مل گئی, مجھے دھتکار دیا گیا, آسمان سے اتار دیا گیا. میں تو فرشتوں میں شمار ہوتا تھا, فرشتہ نہ ہو کر بھی, اور ان کو تو فرشتوں سے سجدہ کروا دیا گیا. لہٰذا یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ نعوذ باللہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ کو خلیفہ آدم و حوا کو نہیں بنانا چاہیے تھا, مجھے بنانا چاہیے تھا. قیامت تک اس کا یہ مشن ہے, اور اس نے لائسنس تو لے لیا قیامت تک کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ اور ابلیس کے درمیان جو کانٹریکٹ سائن ہوا ہے, میں لفظ استعمال کر رہا ہوں, کانٹریکٹ سائن ہوا ہے, قرآن گواہی دیتا ہے. اس میں یہ ہے کہ انسان کو بہکانے کے لیے جو قوتیں ہوں گی ان کو لیڈ تو ابلیس ہی کرے گا قیامت تک. اس کو موت نہیں آئے گی. جنوں کو بھی آتی ہوگی موت, لیکن اس کی موت روک دی گئی. اب پتہ نہیں کتنا بوڑھا ہو گیا ہوگا. اس کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ نے جو شرط لگائی وہ یہ لگائی کہ تجھے انسانوں پر دسترس حاصل نہیں ہوگی, سلطان حاصل نہیں ہوگا. لفظ سلطان بار بار استعمال کیا اس مفہوم میں. سلطان نہیں حاصل ہوگا, یعنی تجھے قدرت نہیں ہوگی تو زبردستی کسی انسان سے گناہ کروا لے, شرک کروا لے,
کفر کروا لے، یہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جب آخرت میں حساب کتاب ہو جائے گا تو جہنمی یہ کہیں کہ اے اللہ اس کو بھیجیے ذرا، اس بدمعاش کو، دھوکے باز کو، جس نے ہمیں اس انجام سے دوچار کیا ہے، ہم پیروں سے مسلیں گے۔ تو قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ کچھ فرماتے، ابلیس پکارے گا کہ اے رب، رب پر تو انکار کبھی نہیں کیا اس نے، رب کو تو رب مانتا ہی تھا، تو اے رب یہ جھوٹ بول رہے ہیں، مجھے ان پر قدرت نہیں حاصل ہے، مجھے سلطان نہیں حاصل تھا، لفظ سلطان استعمال ہوا ہے، مجھے سلطان نہیں حاصل تھا ان کے اوپر، میں تو داعی تھا، دعوت دیتا تھا، یہ اپنی مرضی سے میری بات مانتے تھے، تو اب یہ بھگتے ہیں اپنی سزا۔ تو انسان پہ قدرت نہیں حاصل ہے ابلیسی قوتوں کو، یہ ایک نقطہ ہے اس معاہدے کا، اور ایک نقطہ یہ ہے کہ قیامت تک انسان آزمایا جائے گا ابلیس کے ہاتھوں، اس کے ضروریت کے ہاتھوں۔ یہ عمل جاری ہے، یہ کشمکش قیامت تک جاری رہے گی، اور جب کشمکش کی قوتوں میں سے ایک قوت تقریباً خاتمے کے قریب ہو جائے گی تو قیامت آ جائے گی۔ اور بعض روایتوں سے اندازہ بھی ہوتا ہے کہ جب قیامت آئے گی تو کوئی صاحب ایمان نہیں ہوگا زمین پر، صرف اہل کفر ہوں گے، صرف شر پسند ہوں گے۔ یہاں تک کہ روایت یہ بھی ہے کہ ایک ہوا آئے گی، چلے گی، اور ہر اس شخص کو موت کی نظر کر دے گی وہ ہوا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، تاکہ جب قیامت کی ہولناکیاں ہیں وہ فاسق و فاجر کافر لوگ ہی دیکھیں، جس کے دل میں ذرا سا بھی ایمان ہے وہ نہ دیکھے۔ اس سے میں ایک اور نقطہ نکالتا ہوں کہ ابھی قیامت دور ہے، بہت سے لوگ قیامت قریب دیکھ رہے ہیں نا، ایک قیامت تو ہو کہ میں مر جاؤں تو میری تو قیامت ہو گئی، اس کائنات کی قیامت دور ہے، اس لیے کہ دنیا میں کروڑوں صاحب ایمان موجود ہیں، اور صاحب ایمان کی موجودگی میں قیامت کی ہولناکیاں ظاہری نہیں ہوں گی، اس سے پہلے سب کا مرنا ضروری ہے۔ لہٰذا مستقبل کے حوالے سے آپ کو جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ بس قیامت آنے والی سے پہلے جو کچھ کرنا ہے کر لو، اور جو کچھ کرنے کے سلسلے میں تو وہ حدیث بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم دیکھ لو کہ سور پھونکا جانے لگا ہے، اسرافیل منہ میں سور ڈے چکے ہیں، پھونکنے والے ہیں، اور تمہارے ہاتھ میں ایک شاخ تر ہو، یعنی کوئی کسی پودے کا کوئی اس کی کوئی قلم ہو یا بیج ہو، اور تم لگانے جا رہے ہو تو چھوڑو نہیں، لگا دو۔ اچھا یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ جب سور پھونکنا شروع کریں گے تو دنیا میں کوئی نمو نہیں ہوگی، پھر زندگی میں بڑھوتری نہیں ہوگی، کوئی پودا لگے گا نہیں، کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، لیکن حکم کیا ہے؟ پھر بھی لگا دو، یعنی مایوس کبھی نہیں ہونا ہے، تمہارا کام تو بیج لگانا ہے، قلم لگانا ہے، اسے تر و تازہ درخت بنا کر کھڑا کرنا ہی تو اللہ کے ذمہ ہے۔ یہ لمبی بات کرنے کے بعد جہاں میں لانا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ انسانی تمدن کا سب سے اہم جو حصہ ہے وہ گھرانہ ہے، وہ خاندان ہے۔ خاندانی کی صورت میں انسان زمین پر آیا ہے، خاندان ہی اس کی بقا کی لازمی صورت ہے۔ تنہا تنہا انسان جی نہیں سکتا، جانوروں کے بچے جی سکتے ہیں، لیکن ایسا بچہ کہ جس کے ماں باپ نہ، اس کا خاندان نہ ہو، وہ نہیں جی سکتا۔ اس لیے کہ انسان تو بہت لمبے عرصے تک محتاج ہوتا ہے، 8-8 10 سال تک، بلکہ اس سے بھی بعد کسی بڑے کی رہنمائی اور مدد چاہیے ہوتی ہے اسے۔ وہ ماں باپ کے بغیر، فیملی کے بغیر کیسے جی سکتا ہے؟ تو یہ ادارہ قائم رہنے کے لیے ہے، لیکن انسانوں کی مکمل بربادی اور اس کی ڈیگریڈیشن اور اس کی توہین اور اسے ناکام ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ خاندان کے ادارے کو منتشر کر دیا جائے۔ یہ ابلیس کا پلان ہے، اور ایک سیدھا سا فارمولہ میں بیان کرتا ہوں کہ جس چیز سے ابلیس کو دلچسپی ہو، وہ اس چیز کو کرنا چاہتا ہو، اہل ایمان آنکھ بند کر کے اس کی مخالفت کریں۔ اگر ابلیس چاہتا ہو کہ ایسا ہو تو آپ ویسا نہ ہونے دیں، ایمان کا تقاضا ہے۔ ابلیس چاہتا ہے کہ خاندان برباد ہو جائے تو مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے کہ خاندان کو تحفظ کیوں کیا جائے۔ یہ اس بات کے لیے کافی ہے کہ خاندان کوئی اہم چیز ہے اور ابلیسیت کو نقصان پہنچتا ہے اس سے، لہذا خاندان کا دفاع، خاندان کا استحکام، خاندان کو خوشگوار بنانا، یہ ہم سب کا ایمانی تقاضا ہے،
اور میں تو اس پہ یکسو ہوں کہ اپنی اگلی نسلوں کے ایمان، اسلام، اخلاق اور اقدار کے تحفظ کے لیے مستحکم اور خوشگوار خاندان کا وجود، اس کا تحرک، اس کی فعالیت ناگزیر ہے. اس کے بغیر کوئی نسل صاحب ایمان، صاحب کردار، صاحب اخلاق نہیں پیدا کی جا سکتی. دنیا اس طرف بڑھ رہی ہے کہ انسانوں کی فارمنگ ہوگی خدا نخواستہ، اور انسانوں کی فارمنگ کا تصور 2500 سال پرانا ہے. یونان میں تصور آیا تھا، افلاطون نے دیا تھا. افلاطون نے تصور دیا تھا کہ انسان کے کرپشن اور بزدلی کا اصل سبب خاندان ہے، رشتہ داریاں ہیں. رشتہ داریوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے انسان کرپشن کرتا ہے، ملت فروشی کرتا ہے، بزدلی دکھاتا ہے. تو اگر اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کی اولاد کون ہے، اس کا بھائی کون ہے، اس کی بہن کون ہے، تو کس کے لیے سب کچھ کرے گا؟ چنانچہ تصور اس نے یہ دیا کہ ریاست کا کام ہے کہ بچے پیدا کروائے مرد و عورت سے، لیکن جیسے ہی بچہ پیدا ہو وہ سرکاری بچہ خانے میں داخل ہو جائے گا، اور ہر ممکن احتیاط کی جائے گی کہ ماں کبھی بھی پھر بچے کو نہ پہچان سکے، اور بچے کو کبھی نہ معلوم ہو کہ اس کی ماں اور اس کے باپ کون تھے. اور ریاست کی ملکیت ہو اور مشترکہ بچے، آپ کو کوئی بچے ہی نہیں ہے. اس طرف جانے کی کوشش بار بار ہوتی ہے، اور یہ مجھے لگتا ہے کہ شاید مستقبل قریب میں کہیں اس پر تجربہ دوبارہ سے ہو. وہ ناکام ہو گیا، وہ نہیں کروا سکا، یہاں تک اس کا شاگرد ارسطو تھا، اسی نے اس پہ شدید تنقید کی. لیکن یہ عمل ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے فارمی مرغیاں ہوتی ہیں تو فارمی انسان بھی ہوں. اس نے یہ بھی کہا تھا کہ باقاعدہ ریاست یہ طے کرے کہ اتنے سولجر چاہیے، اتنے جرنیل چاہیے، اتنے تاجر چاہیے، اتنے مضبوط جسم والے چاہیے، اتنے فلاں چاہیے. تو باقاعدہ پلاننگ اس طرح ہو، فیملی پلاننگ، کہ اتنے ہی انسان پیدا کیے جائیں، اس سے زیادہ نہ پیدا کیے جائیں. مثلا یہ کہ اگر 1% چاہیے فوجی تو 2% نہ پیدا ہوں. بیوروکریسی آپ کو چاہیے 2%، تو بیوروکریٹک صلاحیتوں والے بچے 2% پیدا کیے جائیں. یعنی باقاعدہ اس طرح سے پیدا کیے جائیں کہ ان بچے پہلے سے معلوم ہو کہ یہ بچے یہ بنیں گے، اور اس کو کیسے کیا جائے تو اسی لحاظ سے جوڑے ملائے جائیں. وہ پورا فارمولہ تھا. تو وہ ہو تو نہیں سکا، لیکن اس پر کام جاری ہے. اور جو انجینئرنگ ہو رہی ہے اس میں کیا جب کہ یہ چیز کرنے کی کوشش بھی کی جائے، لیکن کچھ بھی کیا جائے نتیجہ کیا ہوگا کہ فیملی سسٹم کی بربادی. تو اس فیملی سسٹم کا دفاع کرنا، باقی رکھنا. اور فیملی کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ بھئی ٹھیک ہے رشتہ دار ہیں، ان رشتہ داروں کو جو اسائنمنٹ ہے اصل میں اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ان کو پورا کرنا ہے. وہ اسائنمنٹ پورا نہ کریں تو قبائلی معاشرہ تو بن سکتا ہے جس میں انسان دادا کے قتل ہونے کا بدلہ تیسری نسل سے لے رہا ہوتا ہے. قاتل کا پتہ نہیں ہوتا کون قاتل تھا، لیکن جس پر شک ہے کہ وہ قاتل تھا تو اسے ہی نہیں، اس کی اولاد کو، اولاد کے اولاد تک کو لوگ مارتے ہیں. قبائلی نظام میں تو یہ ہوتا ہے. یہ مکہ مدینے میں ہوتا تھا، یہی ہمارے قبائلی علاقوں میں ہوتا ہے کہ اس لیے مار دیا فلاں کو کہ اس کے فلاں نے ہمارے فلاں کو مارا تھا. تو وہ فیملی تو وہ بھی ہے نا، فیملی کی محبت میں سب کچھ کر رہے ہیں. یہ والی فیملی نہیں، یہ اسلام کو مطلوب فیملی ہے. میرا خیال ہے مجھ سے پہلے کے دونوں مقررین نے بہت تفصیل سے بتایا ہوگا کہ میاں بیوی کے رشتے کی کیا اہمیت ہے، کیا نوعیت ہے، اسے کیسے کامیاب و خوشگوار بنایا جائے. اور اولاد اور والدین کی، یعنی ایک تو ورٹیکل تعلق ہے، ایک ہارزنٹل تعلق ہے. اس میں یہ بھی بتایا ہوگا کہ رشتوں کے کئی نوعیتیں ہیں. ایک نوعیت رشتوں کی وہ ہے جو انسان کی چوائس میں نہیں ہے. بائی ڈیفالٹ آپ ایک خاندان میں پیدا ہو گئے، کوئی آپ کا باپ ہے، کوئی ماں ہے، کوئی خالہ ہے، کوئی پھپھی ہے، کوئی چچا ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی کزن ہے. یہ تو وہ ہے بائی ڈیفالٹ ہے جو آپ کو، اگر لفظ ڈیفالٹ استعمال کرنا ٹھیک ہے یہاں پہ، تو مجھے نہیں پتہ یہ کمپیوٹر والا کس طرح ہے. مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کوئی توہین نہ ہو اس میں خالق کی.
اسے کوئی ڈیفالٹ سے نہیں ہوتا ہے، اس کی پلاننگ کا حصہ ہوتا ہے. تو ایسے رشتے جو ہیں ہماری اصطلاح میں کہلاتے ہیں نسبی رشتے، نسلی رشتے، خونی رشتے. تو رشتوں کی ایک نوعیت یہ ہے خونی رشتے. دوسرا تعلق جو ہے وہ نسبتی رشتے ہیں، ان لاز. یہ دو موٹی موٹی قسمیں ہیں. کچھ رشتے بنتے ہیں نکاح سے یا شادی سے، وہ سارے رشتے نکاحی رشتے ہیں یا نسبتی رشتے ہیں، ٹھیک ہے. اور کچھ رشتے وہ ہیں کہ جو اس طرح جو خون سے، اسے رحمی رشتے بھی کہتے ہیں. رحمی رشتے. یہاں ایک اور نقطہ بیان کروں. لفظ رحم، را ح میم، اس سے رحمان بنتا ہے، اس سے رحیم بنتا ہے، اس سے ارحم بنتا ہے، اس سے راحم بنتا ہے. ان سب کا تعلق بے انتہا مہربانی سے ہے. انسان کا وجود جہاں ڈھلتا ہے، جہاں انسان تشکیل پاتا ہے، اس جگہ کو رحم کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی اس رحمانیت کو ماں کے اس مقام سے جوڑ دیا کہ جہاں انسان تشکیل پاتا ہے، رحم. اس سے رشتے بنتے ہیں. ان رشتوں کو جوڑنا صلہ رحمی ہے، جوڑنا. اور ان کو توڑنا یا کاٹنا قطع رحمی ہے. صلہ رحمی بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے، اور قطع رحمی کبائر میں سے، کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحم کو پیدا کیا. تو رحم نے پوچھا کہ میرے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ رحم نے کہا کہ جو مجھے جوڑے اسے آپ جوڑ دیجئے، جو مجھے کاٹے اسے آپ کاٹ دیجئے. یہ دعا قبول ہوئی. عرش پر رحم لکھا ہوا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات میں جو غالب صفت ہے وہ رحم ہے. ماں کو وہیں سے پیدا کیا. بعض روایتوں میں آتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں روایتیں بہت مضبوط نہیں ہیں لیکن بہرحال ہیں، کہ اللہ تعالیٰ ماں کی محبت کے مقابلے میں 70 گنا زیادہ محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے. ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے. مجھے کوئی ایسی روایت نہیں ملی جس سے اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو انسانوں کی کسی صفت سے نسبت دی گئی ہو. اللہ خالق ہے، انسان بھی خالق ہے. وہ خالق حقیقی، انسان خالق مجازی ہے. کوئی نسبت نہیں دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ ذو انتقام ہے، انسان بھی ذو انتقام ہے. کوئی نسبت نہیں دی گئی ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحیم قرار دیا ہے. رحیم تو اللہ کی صفت ہے، لیکن جہاں کوئی نسبت بیان کی گئی ہے وہ ماں کی رحمت ہے جو اولاد سے ہوتی ہے، کہ اس سے 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ، 70 مطلب 70 نہیں ہے، اس کے آس پاس قریب، لیکن کوئی نسبت دی گئی ہے. تو ماں کی محبت تو ایسی محبت ہے اولاد کے حوالے سے، رحم. تو یہ رشتے جو رحمی رشتے ہیں، ان کو جوڑنے سے، ان کا خیال کرنے سے، رشتہ داروں کو ملانے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے. یہ حدیثیں ہیں. عمر میں اور رزق میں اضافہ نہیں ہوتا، سب لکھا ہوا ہے. صرف 2 چیزوں سے فرق پڑتا ہے، ایک دعا، ایک صلہ رحمی. اسی لیے ایک روایت میں کہا گیا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عمر میں اضافہ ہو یا تمہارے رزق میں اضافہ ہو تو صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کو ملاؤ، جو کٹتے ہیں انہیں جوڑو. وہ حدیث مشہور ہے، مجھے 9 باتوں کا حکم دیا گیا ہے. اس میں ایک بات یہ بھی ہے نا کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھ پہ زیادتی کرے میں اسے معاف کروں، جو مجھے محروم کرے میں اسے عطا کروں. تو ہمارے جھگڑے بھی زیادہ رشتہ داروں سے ہی ہوتے ہیں، اور اس میں صرف مسئلہ ہوتا ہے انا اور انانیت کا. اور یہ انانیت جو ہے یہ شیطان کی پیداوار ہے. جو چیز عدل سے ہٹا دے انسان کو وہ شیطانی ہے. انسان کو کیسا ہونا چاہیے؟ وقت کا خلیفہ دیوار پہ کھڑا ہو گیا ہے. ایک گھر سے گانے کی آواز آ رہی تھی رات کے وقت، بے چین ہوا، دروازہ نظر نہیں آیا، اندھیرا تھا.
مثلا کراچی سے زیادہ ہی اندھیرا ہوگا میرا خیال ہے، حالانکہ کیسی زمانے میں تھی بھی نہیں، پھر بھی اندھیرا تھا. تو دیوار پہ چڑھے ہوئے تھے، دیکھا کہ اندر چراغ جل رہا ہے، مٹکا رکھا ہوا ہے، ایک مرد ہے ایک عورت ہے اور وہ گا رہے ہیں، پینا پلانا چل رہا ہے. وہیں سے خلیفہ نے آواز لگایا کہ او دشمن خدا، شہر نبی میں تیری یہ جرت. وہ بھی کوئی بہت ہی ذہین آدمی تھا، اس نے دیکھا کانپ گیا کہ یہ تو عمر نے دیکھ لیا، رنگے ہاتھوں پکڑ لیا، اب میرا پتہ نہیں کیا حشر ہوگا. لیکن ذہین آدمی تھا، اس نے کہا اے امیر المومنین رکیے رکیے رکیے، میں نے تو قرآن کا ایک ہی حکم توڑا ہے، آپ نے 3 احکامات توڑے ہیں. قرآن کہتا تجسس نہ کرو، آپ نے تجسس کیا. قرآن کہتا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں اجازت کے ساتھ داخل ہو، آپ بلا اجازت داخل ہوئے. قرآن کہتا ہے کہ گھروں میں دروازوں سے آؤ، آپ دیوار پھلنگ کے آئیں. یعنی آپ سوچیں کہ خلیفہ وقت عمر جیسا اسے کوئی چیلنج کر رہا ہے، مجرم سے چیلنج کر رہا ہے. تو اگر کوئی اور حکمراں ہوتا تو وہ اور تیش میں کودتا اور جا کے سے گردن اڑاتا. لیکن عمر جیسا انسان جو مزاج میں بہت تیز کہلاتا تھا، حق بات کہی گئی تو ڈھیر ہو گیا، فوراً مان لیا کہ ہاں مجھ سے یہ خلاف ورزی ہوئی ہے. آپ نے کہا اچھا تو اگر توبہ کر لے پینے پلانے سے تو میں واپس چلا جاتا ہوں اور تجھے سزا نہیں دوں گا. اس نے کہا جان چھوٹی، اس نے توبہ کی وہیں پہ کہ میں آئندہ نہیں پیوں گا. تو ایسا کمانڈ کنٹرول ہونا چاہیے اپنے اوپر انسان کا. یہ کنٹرول نہیں ہے تو پھر انانیت ہے. خاندانوں کو توڑنے میں اس انانیت کا بڑا دخل ہوتا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے. باقی ٹپس آپ کو لوگوں نے دے دیے ہوں گے، میں انہی موٹی موٹی کچھ باتوں سے پہ اکتفا کرتا ہوں. اس موضوع پہ تو گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے، میرا پسندیدہ موضوع بھی ہے، میں برتتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں، کرتا بھی ہوں، کہتا بھی ہوں. اور اپنی زندگی کا میں نے مشن بنایا ہوا ہے کہ انسانی سماج کو درست کیجئے، خاندانوں کو بقا اور اسلامی اصولوں پر بقا کی طرف لائیے. تو ابلیس کا مقابلہ کرنا، اس کے قوتوں کا مقابلہ کرنا، اس کے چیلوں کا مقابلہ کرنا آسان ہوگا. یہ ادارہ خاندان کا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا تو معاشرہ برباد ہوگا، ملت برباد ہوگی، انسانیت برباد ہوگی. میں تو اس کو اسلام اور غیر اسلام سے بھی الگ کر کے دیکھتا ہوں کہ شیطان کا ہدف صرف مسلمان نہیں ہے، انسان ہے، سارے انسان. جو اس کے جال میں آ جائے وہ اس کا ہدف ہے. اسی لیے خاندانی نظام کی ٹوٹ پھوٹ پوری دنیا میں ہے. اس ٹوٹ پھوٹ کے جو موٹے موٹے آلے ہیں آج کل، ایک تو مادہ پرستی ہے. مادہ پرستی ویسے بھی انسانوں میں پھوٹ ڈال دیتا ہے، میاں بیوی تب کوئی دوسرے پر شک کرواتا ہے. میڈیا ہے بہت بڑے پیمانے پہ. یہ جدید تعلیمی ادارے جو ہیں نا، خاص طور سے بزنس اسکولس کو میں آئسولیٹ کرتے کہتا ہوں. اس نے ایک خاص قسم کا ایک کارپوریٹ سرمایہ دار انسان اور مائنڈ سیٹ پیدا کیا ہے، اور یہ پیدا کر رہا ہے. آپ کی داڑھی کتنی لمبی ہو، ماتھے پہ نشان ہو، لیکن اگر آپ کارپوریٹ سرمایہ داری والا ذہن رکھتے ہیں تو آپ مجموعی طور پر ابلیس کے راستے میں مزاحم نہیں ہو سکتے. چاہے ٹخنے سے اوپر شلوار کر لیں یا پتلون کر لیں آپ. اصل جو چیز ہے ویژن، مائنڈ سیٹ. انسان بے عمل ہو، بلکہ میں تو کہتا ہوں بد عمل ہو، لیکن اس کا ویژن اور اس کا مائنڈ سیٹ ٹھیک ہو تو خیر کو تقویت دینے کا سبب بنے گا. اور چاہے وہ بظاہر بہت ٹھیک ہو، نیک ہو، لیکن اس کا ویژن اور اس کا مائنڈ سیٹ وہ نہ ہو جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں، تو وہ آدمی حق کے لیے نہیں، باطلی کی کسی کھیل میں استعمال ہوگا. جان بوجھ کے بھی ہو سکتا ہے اور انجانے میں بھی ہو سکتا ہے. بات بار بار نکلتی ہے اور پھیلتی ہے. میں ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس بات کی توفیق دیں کہ ہم اسی کے قائم کیے ہوئے اولین انسانی ادارے کے استحکام کے لیے اور اس کی خوشگواری کے لیے، اس کی پاکیزگی کے لیے کلیدی کردار ادا کر سکیں.
اور شیطان کے منصوبوں کو ناکام بنا سکیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.